اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد توحید ہے اور میں جماعت سوم کا طالب علم ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے جائزہ 5، سننا بولنا۔ دیا ہوا پیراگراف توجہ سے سنیں اور گفتگو کے آداب سے متعلق 5 اہم باتیں بتائیں۔ بات چیت کے کچھ آداب ہیں، ہمیں ہمیشہ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ضرورت کے وقت بات کریں اور کام کی بات کریں۔ جب بھی بات کریں تو نرمی سے کریں، کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ بلند آواز سے بولنا بھی گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ گفتگو کے آداب: ضرورت کے وقت بات کریں اور صاف کام کی بات کریں۔ بات ہمیشہ نرمی سے کریں، کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کریں، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کریں، بلند آواز میں گفتگو نہ کریں۔ سوال نمبر 2، دیے ہوئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ بولیں اور بتائیں کہ ہم ان الفاظ کا استعمال کب اور کیوں کرتے ہیں۔ السلام علیکم، مہربانی، معاف کیجیے گا، افسوس۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ تفصیل: یہ الفاظ ہم سلام کرتے وقت استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے اور کار ثواب ہے۔ بڑی مہربانی، تحفہ دینے کا شکریہ۔ تفصیل: یہ الفاظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، کیونکہ کسی کا احسان ماننا ہی اس کا شکریہ ادا کرنے کا مترادف ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ کام میرے بس سے باہر ہے۔ تفصیل: یہ الفاظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کی خدمت کرنے سے مجبور ہوں، کیونکہ جب انسان کسی کی خدمت کرنے سے معذور ہو تو معذرت کر لینی چاہیے۔ افسوس، ہم اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ تفصیل: یہ الفاظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی کے دکھ میں شریک ہو کر اس کی دل جوئی کرتے ہیں، کیونکہ دلسا دینے والے انسان سے انسان کا غم دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کے اندر جو ایک ہلا ہوتا ہے وہ پر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا احساس تنہائی ختم ہو جاتا ہے۔ پڑھنا۔ سوال نمبر 3، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ احمد ہر سال اسکول میں کھیلوں کے مقابلے میں اول آتا تھا۔ اس سال بھی اسے امید تھی کہ وہی یہ مقابلہ جیتے گا۔ دوڑ کا مقابلہ شروع ہوا۔ احمد ہمیشہ کی طرح سب سے آگے تھا۔ دوڑ ختم ہونے والی تھی کہ اچانک رضا تیز دوڑتا ہوا اس سے آگے نکل گیا اور یہ مقابلہ جیت گیا۔ احمد دوسری پوزیشن سے آنے کی وجہ سے اداس تھا۔ استاد صاحب نے اسے اداس دیکھ کر تو اسے سمجھایا کہ آپ نے اچھی کوشش کی، اس لیے اداس مت ہوں، ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہوتے ہیں۔ احمد کو یہ بات سمجھ گئی۔ اس نے استاد صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پھر جا کر رضا کو جیتنے پر مبارکباد دی۔ احمد کس مقابلے میں اول آتا تھا؟ احمد کھیلوں کے مقابلے میں اول آتا تھا۔ احمد کیوں اداس تھا؟ جواب: احمد دوسری پوزیشن پر آنے کی وجہ سے اداس تھا۔ استاد صاحب نے احمد کو کیا سمجھایا؟ استاد صاحب نے احمد کو سمجھایا کہ اس نے اچھی کوشش کی، اس لیے اداس مت ہوں، ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ ہوئے مذکر کے مؤنث لکھیں۔ مذکر: بیل، مؤنث گائے، مذکر بندر، مؤنث بندریا، مذکر شیر، مؤنث شیرنی، مذکر ہاتھی، مؤنث ہتھنی، مذکر چڑا، مؤنث چڑیا۔ سوال نمبر 5، زمانے کے مطابق درست جملے لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ احمد نے کتاب خریدی۔ فعل ماضی: مچھلیاں پانی میں تیریں، بچے کرکٹ کھیلے، احمد نے سبق یاد کیا۔ فعل حال: احمد کتاب خریدتا ہے، مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں،
بچے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ احمد سبق یاد کرتا ہے۔ فعل مستقبل، احمد کتاب خریدے گا۔ بچیاں پانی میں تیریں گی۔ بچے کرکٹ کھیلیں گے۔ احمد سبق یاد کرے گا۔ سوال نمبر 6، دیے ہوئے اسم ضمیر کو جملوں میں استعمال کریں۔ جواب: اسم ضمیر جملے: انہیں میرا سلام عرض کرنا۔ آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ وہ میرا بھائی ہے۔ مجھے آج کوٹ سلطان جانا ہے۔ اس نے مجھے سچ بتایا ہے۔ سوال نمبر 7، جملوں کے سامنے دیے ہوئے جمع الفاظ کے واحد بنائیں اور خالی جگہ پر کریں۔ مسافر اپنی ڈیش پر پہنچ گئے۔ جمع منزلیں، واحد منزل، مسافر اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یہ تیز دھار ڈیش ہے۔ جمع تلواریں، واحد تلوار، یہ تیز دھار تلوار ہے۔ عاصم کو اسکول سے ڈیش ملا۔ جمع وظیفے، واحد وظیفہ، عامر کو اسکول سے وظیفہ ملا۔ میں نے اخبار میں صاف پانی کی فراہمی سے متعلق ڈیش پڑھا۔ جمع اشتہارات، واحد اشتہار، میں نے اخبار میں صاف پانی کی فراہمی سے متعلق اشتہار پڑھا۔ رضا نے لکڑی کی ڈیش خریدی۔ جمع کرسیاں، واحد کرسی۔ سوال نمبر 8، وقت کی پابندی کے موضوع پر 10 جملے لکھیں۔ جواب: 1، 2، ہر کام کو اس کی وقت مقررہ پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ وقت ایسی دولت ہے جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو واپس نہیں آ سکتی۔ وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ ہاتھ سے گیا وقت اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی وہ دنیا میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ نماز، روزہ، حج وغیرہ مقررہ اوقات میں فرض ہیں۔ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وقت کی قدر بہت ضروری ہے اور یہ کامیابی و کامرانی کی کنجی ہے۔